یہ ہمارے ایک اور دوست ہیں جی عرفان اللہ شاکر صاحب جی، یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے، یہ ہمارے دوست بڑے جماعتی ذہن رکھنے والے دوست ہیں اور میڈیا پر یہ بہت جاندار کام ہماری جماعت کے کاز کے لیے، ہماری جماعت کے مشن کے لیے یہ بڑی محنت سے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کا سوال بھی اسی سے متعلق ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ کی بنیاد کب رکھی گئی، اس جماعت کا پہلا اجلاس کہاں ہوا اور اس کی پہلی مجلس عاملہ جو تھی اس کے عہدیدار کون کون سے تھے۔ اشاعت التوحید و سنہ کی بنیاد دارالعلوم تعلیم القرآن راولپنڈی میں سن 1957 میں رکھی گئی تھی اور رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد جو تھے، جنہوں نے ان سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی، ان کی بیعت کی، وہ سارے علماء اور سارے وہ بزرگ راولپنڈی میں اکٹھے ہوئے کہ ہمیں ایک لڑی میں ہم پروئے جائیں، ایک جماعت کی تشکیل دی جائے، تو راولپنڈی میں اس جماعت کی تشکیل دی گئی۔ اس کے پہلے امیر حضرت مولانا قاضی نور محمد رحمت اللہ علیہ تھے، جن کا تعلق کلا دیدار سنگھ سے تھا، اور اس کے نائب امیر خطیب اسلام حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تھے، اور ناظم اعلیٰ اس جماعت کے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ تھے۔ حضرت مولانا قاضی نور محمد رحمت اللہ علیہ جو اس جماعت کے امیر تھے، وہ سن 1962 میں انتقال فرما گئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اس جماعت کے امیر مقرر ہوئے، اور حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ اور میرے والد مرحوم حضرت مولانا محمد امیر رحمت اللہ علیہ اس جماعت کے نائب امیر مقرر ہوئے، اور ناظم اعلیٰ کی سیٹ پر ہمیشہ کے لیے تا وفات حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فائز رہے تھے۔ ختم نبوت کی تحریک میں اگرچہ اس جماعت کا مشن تو ہے اللہ کی توحید کی اشاعت کرنا، شرک کے خلاف جد و جہد کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تشہیر و ترویج کرنا، بدعات اس کے خلاف جہاد کرنا، لوگوں کو بتانا کہ بدعت کیا ہوتی ہے تاکہ لوگ اس بدعت سے بچ جائیں۔ اس کے لیے اس جماعت نے بڑی محنت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحریک ختم نبوت ہو یا تحریک نظام مصطفیٰ ہو، ان تحریکوں میں بھی اس جماعت کے جو عہدیدار تھے، مرکزی رہنما تھے، ان کا ایک بھرپور کردار ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا جو مدرسہ ہے راجہ بازار میں دارالعلوم تعلیم القرآن، یہ تمام اسلامی تحریکوں کا مرکز رہا ہے۔ تمام لیڈر اس جگہ پہ اکٹھے ہوتے تھے۔ شورش کاشمیری نے اسی کو دیکھ کر اپنے رسالے چٹان کے پچھلے صفحے پر حضرت شیخ القرآن کی تصویر شائع کی اور اس کے اوپر لکھا میزبان ختم نبوت، یعنی ختم نبوت کا یہ بندہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان میزبان ہے۔ سارے لوگ اس کے ادارے میں بیٹھتے ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں۔ مجلس احرار جس نے ختم نبوت کی تحریک کی باغ ڈور سنبھالی تھی اور جس کے سربراہ امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تھے، اس مجلس احرار پنجاب کے صدر حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تھے۔ تو سن 1977 میں جو نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تھی، اس میں بھی دارالعلوم تعلیم القرآن جو ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا مرکز ہے اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا وہ قائم کردہ ادارہ ہے، اس تحریک میں بھی دارالعلوم تعلیم القرآن ہماری جماعت کا مرکز اس تحریک کا بھی مرکز تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔